الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجاه يا رسول الله قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے محترم بزرگوں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، من نجاہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس سے ملے گی؟ نجات کس چیز سے ملے گی؟ ہم سے آپ سے کوئی پوچھے تو ہمارا جواب شاید یہ ہوگا کہ اپنی تجارت ٹھیک کر لو، مال و دولت جمع کر لو، بینک بیلنس کر لو، اچھی رہائش اختیار کر لو، اور بھی جو کچھ ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اس سوال کے جواب میں کہ نجات کس چیز سے ملے گی، ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ذکر کی۔ کیا جواب دیا؟ پہلے تو آپ کے جواب کی اہمیت کو سمجھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور آپ کی زبان مبارک سے کلمات کی شکل میں وہ نکلتے ہیں۔ تو اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے اس سوال کے جواب میں جو باتیں ارشاد فرما رہے ہیں وہ گویا اللہ تعالی نے بتایا کہ نجات کا طریقہ کیا ہوگا، بس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی ہے۔ فرمایا سب سے پہلی چیز املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو تھام کے رکھو۔ یہ زبان ذرا سی ہلتی ہے
اور فتنے کھڑے کر دیا کرتی ہے۔ آج دنیا میں کھڑے ہونے والے فساد اور فتنے اکثر اسی زبان نے کھڑے رکھے ہیں۔ بھائیوں کے درمیان جھگڑا اسی زبان کا ہے، اڑوسی پڑوسی کے درمیان کا جھگڑا اسی زبان کا ہے، میاں بیوی کے درمیان کا جھگڑا اسی زبان کا ہے۔ اگر یہ زبان ذرا سی ہلی اور اس نے ذرا سی کوئی بات بغیر سوچے نکال دی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عظیم فساد کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو تھام کے رکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان ہر ہفتے سمندر کی سطح پر اپنے تمام چھوٹے شیطانوں اور کارندوں اور اس کے تحت کام کرنے والوں کی ایک میٹنگ کیا کرتا ہے، باقاعدہ اسٹیج لگواتا ہے اور اپنے ماتحتوں کا حساب لیتا ہے کہ پورے ہفتے تم نے کیا کارنامے انجام دیے۔ ہر ایک سے باری باری جائزہ لیتا ہے، محاسبہ کرتا ہے۔ یہ کام کون کر رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے۔ ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا کارنامہ انجام دیا، تم نے کیا کارنامہ انجام دیا، تم نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ ہر ایک اپنی اپنی محنت، اپنے اپنے کارنامے گناتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے تو آج ایک بندے کی نماز ہی چھڑوا دی، دوسرا کہتا ہے کہ آج میں نے ایک بندے کا روزہ ہی چھڑوا دیا، تیسرا کہتا ہے کہ آج میں نے ایک بندے کو زکوٰۃ ادا کرنے سے روک دیا۔ شیطان سنتا ہے اور ان چیزوں کی کوئی حقیقت اس کے سامنے نہیں ہوتی، تو ان سارے کے جوابوں کو بے حقیقت سمجھ کر، کم وقات سمجھ کر انہیں دھتکار کر کہتا ہے کہ تم نے نماز چھڑوا دی تو کون سا بڑا کام کیا، وہ بعد میں قضا کر لے گا۔ تم نے روزہ چھڑوا دیا تو کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا، وہ بعد میں پھر رکھ لے گا۔ تم نے زکوٰۃ دینے سے رکوایا تو کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا، وہ پھر ادا کر لے گا۔ یہ بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک اور شیطان کا بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا آج میں نے دو میاں بیوی کے درمیان بہت زبردست جھگڑا کھڑا کر دیا، اتنا زبردست میں نے ان دونوں کے درمیان جھگڑا کھڑا کیا کہ طلاق کی گولیاں چلوا دی۔ شیطان اچھل پڑتا ہے، کودنے لگتا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اپنے سر کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے کہ تو نے کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک زبان ذرا سی ہلی اور لفظ طلاق زبان سے نکلا، کہنے کو تو معمولی ہے، لیکن پس منظر دیکھیے اور ہونے والا انجام دیکھیے کہ دو خاندان اب ٹوٹ گئے، دو رشتہ داریاں اب ٹوٹ گئی، دونوں کے بچے اب بکھر گئے، دونوں کے درمیان عظیم فساد کھڑا ہو گیا۔
اور یہی زبان جب ایک بار تھوڑا سی ہلی تھی کہ میں نے قبول کیا، دو خاندان آپس میں ایک ہو گئے تھے، نئی نسل کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، خاندان کی آبادیاں بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ تو کہنے کو تو ایک زبان ذرا سی ہلی ہے، لیکن اس نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ایک معمولی سا لفظ بول کر اس نے خاندان کو توڑ دیا، اولادوں کو بکھیر دیا، میاں بیوی کے درمیان بغض و عداوت کی آگ بھڑکا دی۔ یہ اس زبان کی تھوڑی سی حرکت کا کارنامہ ہے کہ اس نے امت کے درمیان توڑ پیدا کر دیا۔ آج یہی زبان تھوڑا سی ہلتی ہے، امت کے درمیان جماعتیں بڑھ جاتی ہے، ہر ایک اپنی جماعت کو لے کر الگ ہو جایا کرتا ہے، ایک ادھر اپنے ہم نواؤں کو لے کر گیا، دوسرا ادھر اپنے ہم نواؤں کو لے کر گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اتفاق و اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہنے کو تو ایک بات فرمائی، املک علیک لسانک۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہی خصوصیت ہے، فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے میری باتوں میں وہ صلاحیت اور میرے الفاظ میں وہ کمالات رکھا ہے کہ کہنے کو تو میں ایک لفظ کہوں گا، لیکن آپ اس کی شروحات اور تفصیلات لکھو گے تو ہزاروں ہزار صفحات بھر جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اسے تھام کر رکھو، ورنہ شیطان اس کے حیلے اور اس کی تدبیریں ہر ایک کے ساتھ الگ ہے، بہت مشکل ہے اس کی تدبیروں کو پہچاننا اور اس کے حیلوں کو پہچاننا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان مختلف طریقوں سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، اور ہر ڈپارٹ کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کا شیطان ہوتا ہے، وہ ایسے طریقے سے آپ کو گمراہ کرتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اور گمراہی کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کو کہا کرتے تھے اور ان لوگوں کو کہا کرتے تھے جو سال ہر سال مدارس میں درس دیا کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھایا کرتے ہیں اور دوسرے دین کی خدمات انجام دیتے ہیں، فرمایا مولویوں کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، یہ نہ سمجھو کہ صرف تم ہی منطق اور فلسفہ جانتے ہو، تمہارا شیطان بھی اتنا ہی بڑا مولوی ہے۔ وہ کس طرح انہیں بہکاتا ہے؟ فرمایا جب ان کی ماہ رمضان میں چھٹیاں لگتی ہیں تو اب یہ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام کریں، کہ ہم نے سال بھر قرآن کریم کا درس دیا، یہ عبادت ہی تو تھی، یہ ہم نے دین کی پیغام کو پہنچانے کا ہی تو کام کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ماہ رمضان جیسے مبارک مہینے میں انہیں قرآن پڑھنے سے دور کر دیتا ہے، انہیں تراویح کا اہتمام کرنے سے دور کر دیتا ہے، دوسری اور بھی نفلی عبادات کے انجام دینے سے دور کر دیتا ہے کہ سال بھر تو ہم نے کیا ہی ہے۔ ماہ مبارک اسی شیطان کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بزرگوں نے ایک اور مثال دی، فرمایا ایک بندہ ایک دیوار کے نیچے سو رہا تھا، آنے والا ایک شخص
اس کے پاس آیا اور اس کو جگایا کہ بھائی یہ دیوار گرنے والی ہے، یہاں سے اٹھ جاؤ ورنہ موت ہو جائے گی۔ اب وہ بندہ گھبرا کر اٹھا اور اٹھتے ہی اس اٹھانے والے کا شکریہ ادا کیا کہ بھائی بہت اچھا کیا آپ نے مجھے اٹھا دیا ورنہ میں تو مر جاتا۔ اب اتنا بڑا اس نے احسان کیا تو اس نے اس سے سوال کیا کہ بھائی آپ ہو کون جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا؟ شیطان وہ کہنے لگا کہ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی کہ میں کون ہوں اور کون نہیں ہوں؟ تو وہ بندہ ضد پکڑ لیا کہ ایسی کیا بات ہے، آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا اور میں آپ کو جانوں اور پہچانوں تک نہیں؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ اب وہ حیرت میں پڑ گیا کہ شیطان، واقعی تم شیطان ہو؟ تم شیطان ہو کر میرے ساتھ اتنی بھلائی کا معاملہ کر رہے ہو؟ فرمایا سنو، تمہارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ دیوار کے نیچے دب کر مر جائے شریعت اسے شہادت کا ثواب دیتی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کو شہادت کا درجہ ملے، اس لیے تم کو اٹھایا ہوں، مجھے تمہاری جان کی کوئی پرواہ تھوڑی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ شیطان کس طرح بہکاتا ہے۔ تو شیطان کی تدبیریں، اس کے ہیلے ہر بندے کے ساتھ اس کے مطابق ہے۔ ابھی مثال کے طور پر ایک بندہ دین کی باتیں سنتا ہے، علماء اکرام کی باتیں سنتا ہے، اس کے دل میں بیداری آئی، اس کے ہوش کھلے اور اسے سمجھ میں آیا کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، مجھے دین کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، مجھے دینداری اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ یہاں تک تو اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا۔ اب شیطان اس بندے سے آ کر یہ نہیں کہے گا کہ بھئی نماز چھوڑ دے، یہ کوئی بہت بڑا کام تھوڑی ہے۔ شیطان اس سے آ کر یہ نہیں کہے گا کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دو، یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ تھوڑی تم انجام دو گے۔ شیطان جانتا ہے کہ میں اگر اسے کہوں گا کہ نماز چھوڑ دو تو یہ سمجھ جائے گا، اس لیے کہ یہ صاحب ایمان ہے، یہ نماز کو برا نہیں سمجھ سکتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ قرآن مسلمانوں کی کتنی مقدس کتاب ہے، وہ اس قرآن کے بارے میں کچھ سن نہیں سکتا، تو کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات سب کچھ صحیح ہے، انشاءاللہ میں کل سے عمل شروع کروں گا، انشاءاللہ میرا یہ تھوڑا سی کام ہے، میں اس کو نمٹا کر کل سے اس کام کو شروع کروں گا۔ فرمایا یہ جو کل ہے یہ کل ہے، یہ قیامت تک کل آنے والا نہیں ہے، اور اسی طرح تمہاری یہ زندگی گزرتی چلی جائے گی۔ جس فرصت کے انتظار میں تم نے آج کو ٹالا ہے یہ کبھی نہیں آنے والا۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ دنیا کے کسی بھی باب میں عجلت، جلدی یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن دین کے بارے میں جب کسی بات کا علم ہو، فرمایا یہاں جلدی کر لینا اور جلدی اس پر عمل کر لینا یہ پسندیدہ ہے۔ تو شیطان کی یہ تدبیریں ہوتی ہیں انسانوں کے ساتھ، اور یہ سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، ایک عمر لگے گی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا کہ شیطان کو اور اس کی مکر کو سمجھنا چاہتے ہو، بزرگان دین کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ رہو،
موقع موقع پر تم کو پتہ لگے گا کہ شیطان تمہیں کہاں گمراہ کرنا چاہتا تھا اور تم کیسے بچے۔ تو شیطان کی یہ تدبیریں ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ کیا ہوگا؟ ایک بار صحابہ کے ساتھ آپ گزر رہے تھے، دو قبروں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، آپ کو محسوس ہوا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے صحابہ سے شاخ اور ٹہنی مانگی درخت کی اور اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں کو ایک ایک قبر پر گاڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ عذاب ان دونوں کو کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ فرمایا ایک کو تو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ دنیا میں پیشاب کے قطروں اور چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا تھا، کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور چل دیا، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے آج اسے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرے کو فرمایا اسے عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، چغل خوری کیا کرتا تھا، چاہے غیبت ہو چاہے چغلی ہو، دونوں کا تعلق اسی زبان سے ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان املک علیک لسانک آپ کو کہاں کہاں بچائے گا۔ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے بڑوں کی نصیحت اور اپنے بڑوں کی باتیں نہ ماننے کا بسا اوقات بڑا برا انجام ہوا کرتا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ چند لوگ ایک بزرگ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم کو کچھ نصیحت کر دیجئے، اور ان لوگوں کا آگے سفر تھا۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو کتنا بھی بھوک لگ جائے، کتنا ہی فقر و فاقہ تمہیں ستانے لگے، ہاتھی کے بچے کو یا ہاتھی کو کبھی ذبح کر کے نہیں کھانا۔ اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے کہا کہ ہمیں نصیحت کیجیے، تو یہ کیا نصیحت کہ ہاتھی کو نہیں کھانا اور ہاتھی کا گوشت نہیں کھانا؟ اور کوئی نصیحت کرتے، اور کوئی باتیں ہمیں قیمتی بتاتے، یہ کہاں یہاں ہاتھی کا تذکرہ کچھ بھی نہیں، اور کہنے لگے کہ ہاتھی کو گوشت نہیں کھانا۔ بہرحال ان کی اپنی وہ نصیحت تھی، انہوں نے کر دیا۔ ان کے دماغ میں وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ اب آگے ان کا سفر تھا، اور اتفاق کہ وہ سفر بھی جنگلات کے راستوں سے تھا۔ اب وہ سفر پر نکلے، راستہ بھٹک گئے۔ جب راستہ بھٹک گئے تو سفر کی مدت بھی بڑھ گئی، جو کچھ کھانے پینے کے لیے پاس میں تھا وہ توشہ بھی ختم ہو گیا، اور جنگل میں کہاں کوئی چیز ملنے والی، بہت ڈھونڈا کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ ایک جگہ راستے میں چلتے چلتے انہیں ہاتھی کا بچہ نظر آیا۔ اب اس شدت کے بھوک کے عالم میں انہوں نے ہاتھی کے بچے کو پکڑا اور اسے ذبح کر کے کھا لیا۔ اس جماعت کے جو سردار تھے انہوں نے منع کیا کہ بھئی دیکھو بزرگوں نے تم کو نصیحت کی تھی کہ ہاتھی کے بچے کو ذبح کر کے نہیں کھانا۔ انہوں نے ایک نہ سنی کہ ہم اتنے بھوک کے عالم میں کریں تو کیا کریں۔
اس نے کہا کہ میں تو نہیں کھاؤں گا، تمہیں کھانا ہے کھا لو۔ چنانچہ وہ لوگ ہاتھی کے بچے کو ذبح کیے اور کھا کر سو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھی کے اندر سونگنے کی صلاحیت اور جانوروں کے بالمقابل بہت زیادہ دی ہے۔ حیات الحیوان ایک کتاب ہے، علامہ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ 3 جانور ایسے ہیں جن کی سونگنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست رکھی ہے۔ ایک سانپ ہے، دوسرے چونٹی ہے اور تیسرے ہاتھی ہے۔ اب جس ہاتھی کے بچے کو انہوں نے کاٹ کر کھا لیا، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن بڑوں نے کہا ہے کہ عموماً جنگلات میں ہاتھیاں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر رہا کرتی ہیں کہ کہیں کوئی مار نہ دے۔ اب جس کا بچہ غائب ہوا، وہ ہاتھی جنگل میں گھومنے لگی اور تلاش کرنا شروع کی اپنے بچوں کو۔ تلاش کرتے کرتے ان کی جماعت تک پہنچی، یہ کھا کر سوئے تھے۔ ہاتھی آ کر ہر ایک کا منہ سونگنے لگی۔ جس کے منہ کو سونگ کر انہیں سمجھ میں آیا کہ گوشت انہوں نے میرے بچے کا کھایا ہے، ایک پیر اس کے پیٹ پر رکھا اور سونڈ سے دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر چیر دیا۔ ایک ایک کر کے ہر کھانے والے کے منہ کو سونگ کر پھاڑ کر رکھ دیا۔ جنہوں نے نہیں کھایا تھا اس کے منہ کو سونگا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے، ان کی بھی تو حالت خراب تھی ہر ایک کے انجام کو دیکھ کر، لیکن ہاتھی نے ان کو اپنی سونڈ سے اٹھا کر اپنے اوپر بیٹھایا اور ایک پھلدار درخت کے پاس لے کر گئی۔ انہوں نے پھل کھا کر آسودہ اپنے آپ کو کیا اور اس کے بعد وہ ہاتھی ان کو ان کے شہر تک پہنچا کر آئی۔ فرمایا ایک تو یہ ہوا کہ بڑوں کی باتوں کے نہ ماننے کا عموماً انجام خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی ایک تجرباتی زندگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد علامہ کا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے ہیں، کل قیامت میں جب ہم بھی قبر میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صاف فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ فرمایا تمہارا ایک دوسرے کی غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ آپ ایک بار تصور کریں کہ کسی انسان کا بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا، یہی اس کے لیے بہت کربناک اور دردناک واقعہ تھا کہ آج اس کا بھائی دنیا میں نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے کم بڑی مصیبت نہیں تھی، لیکن اس کی جسارت یہ کہ اس مردار کو کاٹ کر کھاتا ہے، یہ اس کی بہت بڑی بے حسی کی دلیل ہے۔ فرمایا تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل جب ہم بھی قبر میں جائیں گے، جس طرح ہاتھی اپنے بچوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی اور جس کے منہ کو سونگ کر پایا کہ اس نے کھایا ہے اور اس کو پچھاڑ کر رکھ دیا، فرشتے بھی ہمارا منہ سونگتے ہوئے آئیں گے اور جس کو پائیں گے کہ اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے اسے بھی پچھاڑ کر رکھ دیں گے۔ یہ ہے ایک معمولی سی زبان ہلانے کا انجام۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ معمولی سا جملہ
ہمارے لیے کیا کیا انجام سے بچا سکتا ہے۔ دوسری نصیحت فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتَكَ، لوگوں اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنے مکانوں کو لازم پکڑو، بلا ضرورت اپنے گھروں سے نہ نکلو، بلا ضرورت بازاروں میں نہ ٹہلو، بلا ضرورت ہوٹل بازیاں نہ کرو، اس لیے کہ آج گھر سے نکلتے ہی اتنے فتنے دنیا میں رونما ہو چکے ہوں گے کہ ہر گلی، ہر مکان، ہر سڑک پر ایمان ہی کے لٹیرے تم کو نظر آئیں گے۔ اگر اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نکلو نہ، اپنے گھروں میں رہو۔ آج دنیا کو اپنے گھروں میں نہیں رہا جاتا، مرد تو کیا عورتیں بھی آج بے بس ہو چکی ہیں گھروں میں رہنے سے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا فتنے رونما ہوئے ہیں۔ فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتَكَ، اپنے گھروں کو لازم پکڑو اگر زندگی میں نجات چاہتے ہو۔ تیسری چیز فرمائی وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ یہ وہ چیز ہے کہ انسان کو اپنی آخرت سے غافل نہیں ہونے دے گی، انسان کو اپنی موت بھولنے نہیں دے گی۔ اور یہ دنیا کا وہ مسئلہ ہے موت، جسے دنیا میں کسی قوم کو اختلاف نہیں ہے، ہر قوم یہ تسلیم کرتی ہے کہ موت وہ چیز ہے جسے ہر ایک کو آنا ہے۔ البتہ موت کے بعد بھی اختلاف ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن موت کی بات جہاں تک ہے، دنیا کی کسی قوم کو، کسی فرد کو اس کے اختلاف نہیں ہے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو، یہ تمہارے لیے نجات کا، آخرت کی یاد دہانی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بار ایک شہر میں 3 بندوں کا انتقال ہو گیا۔ قبر کھودنے والے نے قبر کھود دی، لیکن ابھی جنازہ نہیں آیا۔ وہ انتظار میں لیٹ گیا اور لیٹے لیٹے اس بندے کی آنکھ لگ گئی۔ قبر کھودنے والا جس کی آنکھ لگی کہتا ہے کہ اس دوران میرے پاس 2 آدمی آئے فرشتے کی شکل میں، اور مجھے آ کر میں نے ان قبروں کو جو کھودا تھا ایک ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اس کو بھرپور کشادہ کر دو، اس کو تھوڑا سی کم کر دو، اور اس کو بالکل تنگ کر دو، حتیٰ کہ جس طرح انگلیاں ملی ہوتی ہیں اس طرح ملا دو۔ حدیث پاک میں بھی بخاری شریف میں کتاب الجنائز میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بسا اوقات کچھ آدمیوں کے اعمال کی وجہ سے ان کی قبریں اس طرح تنگ کر دی جاتی ہیں جس طرح ہماری انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا مجھے اشارہ کر کر کے بتایا کہ اسے کشادہ کر دو، اسے اس سے کم تنگ کر دو، اور اس کو بالکل تنگ کر دو۔ اور میری آنکھ کھلی اور جنازہ آ چکا تھا۔ سب سے پہلے جسے دفن کرنا چاہتے تھے وہ ایک پرہیزگار عالم اور متقی شخص کا جنازہ تھا۔ لوگوں نے اب مشورہ کرنا شروع کیا کہ ان تینوں میں سے کس میں ڈالا جائے۔ فیصلہ اللہ کی جانب سے ہونا تھا۔ مشورے میں بھی یہ طے ہوا کہ جو قبر سب سے کشادہ ہے اس میں ان کو دفن کیا جائے، چنانچہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ دوسرے کو جو کم تنگ تھی اس میں دفن کر دیا گیا۔ تیسرے جنازے کو
عورت کا جنازہ تھا، اس کو اس قبر میں دفن کیا گیا جو بالکل تنگ تھی۔ اب لوگوں کو حیرت ہوئی، دفن کرنے کے بعد انہوں نے تحقیق کی کہ آخر یہ ماجرا کیوں ہوا، تو پتہ چلا کہ یہ عورت دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتی تھی، اور صرف یہی نہیں، غیبت کرنے کے بعد یہ جسارت بھی کرتی تھی، اس دلیری سے کہا کرتی تھی کہ میں نے کوئی غلط بات تھوڑی کہی ہے، میں نے حق بات کہی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ گناہ کرنا اور گناہ کے بعد اس پر جسارت کرنا ایمان کے ختم ہو جانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر جسارت اور دلیری نہیں، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ غیبت سے بچنے کا ایک عمل، ایک بزرگ تھے جامعہ ازہر مصر کے، فرماتے ہیں کہ ایک روز سن 825 ہجری میں نبی علیہ السلام کی جامعہ ازہر کی چھت پر مجھے زیارت ہوئی۔ آپ نے میرے سینے پر، میرے قلب پر ہاتھ رکھا اور فرمایا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس ایک جماعت بیٹھی تھی جو لوگوں کی غیبت کر رہی تھی۔ فرمایا اگر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کو غیبت سے چارہ نہیں ہے تو یہ عمل کرو، رفتہ رفتہ حالات بنیں گے اور غیبت کے چھوڑنے کا تم کو توفیق ہوگی۔ فرمایا قل هو اللہ، سورہ اخلاص، معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تینوں ایک ایک بار یا تین بار پڑھ کر جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کا ثواب اسے پہنچا دیا کرو، تو غیبت اور ان کا ثواب دونوں آپس میں برابر اور دونوں کی موافقت ہو جائے گی۔